ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام اور نشست میں آپ کی خدمت میں ان افراد کا ذکر کیا جائے گا جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور کچھ جزئیات و مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ گزشتہ پروگراموں میں آپ نے تفصیلاً زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر سماعت فرمایا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے 8 افراد کا ذکر فرما دیا جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے ان کو یکجا کیا اور یہ فرمایا کہ ان افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1، ایسا آدمی جس کے پاس بقدر نصاب مال ہیں یا سامان ہیں، یعنی جس کے پاس نصاب کے بقدر مال یا سامان ہوگا وہ مالدار کہا جائے گا، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ شریعت کے جن 8 مصارف میں ذکر کیے گئے ان میں یہ فرد داخل نہیں ہوگا۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا اس کے بقدر سامان ہیں، تو وہ صاحب نصاب کہلایا جائے گا۔ تو گویا کہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایسے افراد کو بھی زکوٰۃ دیے چلے جاتے ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے فقراء اور مسکین اور وہ جو 8 مصارف ذکر کیے گئے ان میں داخل نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کسی فرد میں یا کسی قسم میں داخل کر کے زکوٰۃ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی گھرانوں میں کچھ مانگنے والے آتے ہیں اور کھٹکھٹاتے ہیں دروازے کو اور یہ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، زکوٰۃ دیجیے۔ اندر سے بڑے افراد اپنے چھوٹے بچوں کو کچھ روپیے دے دیتے ہیں اور زکوٰۃ کی نیت سے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن یہ تک نہیں دیکھتے آیا یہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ افراد بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سونا اور چاندی جن کو اگر جمع کیا جائے تو وہ شرعی نقطہ نظر سے صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 تولے سونا اور 1 تولہ چاندی، تو موجودہ دور کے اعتبار سے 2 تولے سونا اور 1 تولے چاندی کے تقریباً 55,000 روپے ہوتے ہیں یا پھر 50,000 روپے ہوتے ہیں۔
تو شرعی نقطہ نظر سے یہ دونوں کو ملانے کے بعد، یعنی 1 تولہ چاندی اور 2 تولے سونے کو ملانے کے بعد یہ گویا کہ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس طریقے پر زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ معلومات کر کے دینا چاہیے، بلا کسی وجہ کے یا بغیر معلوم کیے زکوٰۃ نہیں ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچایا جائے جو حقیقت میں اس کا مستحق ہے۔ جو 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں اور تفصیلاً جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، وہ اس طریقے پر زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طریقے پر بہت سارے لوگ مساجد میں مانگنے والے بیٹھے رہتے ہیں، جو آوازیں لگاتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دیں، ہم مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ واقعتاً بظاہر مستحق نظر آ رہے ہیں اور معلومات سے مستحق نظر آ رہے ہیں، دے دیے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ندا لگانے والے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ خود بھی مسئلہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم حقیقی اعتبار سے، واقعی اعتبار سے ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں بھی کہ نہیں، یہ خود بھی نہیں جانتے۔ بس صرف پیسوں کے حصول میں اور روپیوں کے اور زکوٰۃ کے حصول میں یہ کہے جاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر مسئلے کے روح سے شریعت کی روشنی میں اگر جانچا جائے اور اس بات کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ ندا لگانے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق، ہم کو زکوٰۃ دی جائے، یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اتنا روپیہ اور اتنا پیسہ رہتا ہے، یا کم از کم سونا اور چاندی یا ضرورت سے زائد اتنا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے اور ان کا حساب لگایا جائے تو یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں نظر آئیں گے، بلکہ یہ خود صاحب نصاب بن جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، جب کبھی بھی زکوٰۃ ادا کریں تو اس بات کی طرف اچھی طریقے سے خیال رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ آیا ہم جس کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ مستحق ہے بھی کہ نہیں، یا پھر ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اچھی طریقے سے دیکھ سمجھ کر جانچ پڑتال کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ ایک پہلی بات ہے، جو صاحب نصاب ہوں گے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر جو لوگ سادات ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدقے کا مال میرے خاندان میں نہیں ہے، بنو ہاشم کے لیے نہیں ہے۔ صدقے کا مال یہ گویا کہ زکوٰۃ کا مال، یہ مال کا ایک میل ہے، اور یہ میل بنو ہاشم کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ گندی ہے، اور گندگی یہ نبی کے خاندان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صدقات کا مال سادات کے لیے درست نہیں ہے، لہٰذا سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس میں وہ تمام افراد شامل ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، جیسے حسنی ہو یا حسینی ہو، علوی ہو یا جعفری ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن موجودہ دور میں ایک بڑا طبقہ جو حقیقی اعتبار سے سید نہیں ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تک بھی نہیں ہے کہ سید کس نام سے لگایا جاتا ہے اور کس خاندان پہ لگایا جاتا ہے۔ ایک صاحب ہے جو اپنے نام کے ساتھ انہوں نے سید لکھایا ہوا تھا، اور جب ان سے ان کے والد کا نام دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ والد کے نام کے ساتھ شیخ لگا ہوا ہے۔ پھر ان کے دادا کا نام دریافت کیا گیا تو ان کے دادا کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے۔ تو گویا کہ موجودہ دور میں حقیقی معنی میں جو سادات ہے وہ کمیاب ہے، حقیقی سید بہت خال خال نظر آتے ہیں، لیکن لوگ بطور تبرکن یا پھر نہ جانے میں عدم علم کی بنیاد پہ، عدم واقفیت کی بنیاد پہ لوگ سید نام رکھ لیتے ہیں۔ ایک ہمارے عزیز اور مفتی نے ایک بات بتائی کہ ایک ہمارے بچے کو ہم ایک اسکول میں ایڈمیشنز کرانے کے لیے گئے، اور وہاں پر اسی نام کا دوسرا طالب علم بھی موجود تھا۔ تو اسکول کے ذمہ داروں نے اور پرنسپل نے یہ کہا کہ اسی نام کا دوسرا پہلے سے موجود ہے، لہٰذا کچھ نام میں تبدیلی کی جائے۔ تو گویا کہ یہ خان تھے اور اپنے بیٹے کے نام میں یہ تبدیلی کی کہ نام کے شروع میں انہوں نے سید رکھ دیا۔ تو گویا کہ بہت سارے لوگ
حقیقی معنی میں سید نہیں ہوتے ہیں، لیکن سید اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، دیکھا جائے کہ واقعتاً سید ہے بھی کہ نہیں۔ لہٰذا سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ میل ہے، زکوٰۃ کا مال یہ میل ہے، اور میل یعنی ناپاک یعنی گندی چیز یہ نبی کے خاندان میں تقسیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ صدقہ نوافلہ ہے، ہدیہ تحفہ ہے، سادات کو پہلے دینا چاہیے، اور یہ بنو ہاشم کو پہلے دینا چاہیے، البتہ زکوٰۃ کا مال یہ صدقے کا مال سادات کو نہ دے، دیکھ سمجھ کر معلومات کر کے دے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شجرہ ہونا ضروری ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی سید ہیں تو شجرہ کیا ہے؟ شجرہ ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ طے شدہ بات ہے کہ واقعتاً یہ اور ان کے والد اور ان کے دادا اور پردادا یہ سادات خاندان سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، اور تحقیقی بات ہے تو ٹھیک ہے یہ سید ہے اور ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، شجرہ ہونا ضروری نہیں ہے، لوگ شجرے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خیر، زکوٰۃ سید کو اور سادات کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی اپنے ماں باپ کو، کوئی اپنے ماں کو یا باپ کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتا ہے، وہ اپنے حقیقی ماں اور باپ ہے تو ان کے لیے ہدیہ تحفہ یا اسی طریقے پر کوئی اور چیز دینا چاہیے، صدقے کا مال مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ یہ برتاؤ کریں کہ ہم اچھا مال ان کو پیش کریں۔ ماں باپ کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، اسی طریقے پر دادا دادی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی اصول جتنے بھی ہوں گے سب کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، نانا نانی کو بھی، اور پرنانا اور پرنانی یعنی اصول کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی ہم سے جو اوپر ہے، ہم جس سے بنے ہوئے، یعنی دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی ہم اپنا زکوٰۃ کا مال لے جا کر ان کو حوالے کریں، یہ مناسب بات نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے پر فروع کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ فروع سے مراد یہ ہے کہ خود اپنا بیٹا ہے، بہت سارے لوگ خود مالدار ہوتے ہیں اور بیٹے کے نکاح کرنے کے بعد بیٹے کو الگ کر دیا، بیٹا اور بہو دونوں الگ گھر میں رہ رہے ہیں، کسی وجہ سے بیٹا غربت میں مبتلا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا غربت میں مبتلا ہے، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ فروع کو اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا داماد کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، لہٰذا میں اپنی زکوٰۃ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، یعنی بیٹی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ بیٹی کو یا پھر پوتی کو یا نواسی کو، اسی طریقے پر فروع میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ نواسا ہے، نواسی ہے، یا پوتی ہے یا پر پوتی ہے، نواسی ہے یا پر نواسی ہے، جو بھی ہے اپنے فروع کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی، وہ تو میں الگ ہوں اور میری بیوی الگ ہے، لہٰذا میں اپنے زکوٰۃ کا مال بیوی کو ادا کروں گا، یہ گویا کہ ایک بہانہ ہے، زکوٰۃ سے بچنے کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ کی نظر میں گویا کہ یہ اپنے آپ کو پاک باز بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہیں۔ اسی طریقے پر فقہاء کرام نے فرمایا غیر مسلم کو بھی، علماء احناف فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر مالدار آدمی کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ مالدار آدمی ہے، اس کی نابالغ اولاد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مالدار ہے اور اس کی نابالغ اولاد، گویا کہ نابالغ اولاد کی پوری کفالت مالدار باپ پر ہے، لہٰذا ایسا کوئی بندہ جس کی اولاد نابالغ ہے اور وہ خود بالغ اور وہ خود مالدار ہے، تو اس کو تو گویا کہ مالدار کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ یہ شکل ہو سکتی ہے کہ مالدار ہے اور اس کی بالغ اولاد ہے اور وہ محتاج، فقیر، مسکین ہے، مالدار ہے اور اس کی اولاد
بالغ ہے اور وہ محتاج ہے، اولاد محتاج ہے، باپ محتاج نہیں ہے لیکن اولاد محتاج ہے اور وہ بالغ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، لیکن نابالغ ہے تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی ہے، قبرستان کی خریدی میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، یا اسی طریقے پر لوگوں کو بلا کر افطار پارٹی کرا دیے اور زکوٰۃ کے روپیے سے خرچ کر دیے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر مدرسے کی کچھ جگہ کو تعمیر کروا دیے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ تعمیرات سے یعنی گویا کہ زکوٰۃ دینے کے بعد اس کو مالکانہ قبضہ دے دینا۔ اب مسجد کی تعمیر میں مالکانہ قبضہ نہیں ہوتا ہے، وہ گویا کہ آپ نے ایک تعمیر کر دی، قبرستان خریدا یا اسی طریقے پر کچھ اور افطار پارٹی کرا دی یا کوئی اور کام کر دیا یا کوئی لائٹیں لگوا دی یا کچھ کام کر دیا، یہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے کو کفن دینے میں، کوئی غریب ہے چلو اس کے پاس کفن کے لیے پیسہ نہیں ہے، اپنے زکوٰۃ کی رقم سے مردے کے لیے کفن کا نظم کر رہے ہیں، تو اس سے بھی زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی ہے۔ مردے کا کفن ہے یا مردے کا قرض وغیرہ ہے، یہ زکوٰۃ کے روپیے سے ادا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مردہ قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ ان افراد کو نہیں دینا چاہیے جن افراد کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، ان سے بچیں۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ پانے کے اصل حقدار کون ہیں، زکوٰۃ اصل کس کو دی جائے؟ وہ تو مصارف ذکر کیے گئے، مصارف کے اندر 8 افراد کا ذکر کیا گیا، لیکن اصل حقدار کون ہے، زکوٰۃ پانے کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کس کو زکوٰۃ دی جائے اور کس کے لیے مناسب ہوگا؟ تو اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی اعزاء کو زکوٰۃ دی جائے، اپنے قریبی رشتہ دار کو، مثلا بھائی ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر بھتیجا ہے اس کو، بھتیجی ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر 2 ثوابیں ملتے ہیں، ایک ثواب تو زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا ثواب رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ لہٰذا ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میری جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ اپنے قریبی اعزاء میں صرف ہو۔ بہت سارے لوگ دکھلاوے کے لیے یا لوگوں کے سامنے چرچے ہونے کے لیے لوگوں کے سامنے اعلانات کروا کے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے اتنی زکوٰۃ فلاں کو، میری طرف سے اتنی زکوٰۃ فلاں کو، یہ تو ریا ہوا، دکھلاوا ہوا، اور خود اس کا قریبی رشتہ دار مثلا بھائی ہے، بھتیجا ہے، بہن ہے، تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے رمضان میں کھانے کو راشن تک نصیب نہیں ہے، سحری اور افطار میں پریشانی ہے، اور یہ لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کیے پھر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی ضرور کوشش کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دی جائے۔ اپنے بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بہن بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بھانجے کو بھی دے سکتے ہیں، بھانجیوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے پہ زکوٰۃ چچا کو بھی دی جا سکتی ہے، چچی کو بھی دی جا سکتی ہے، خالہ کو بھی دی جا سکتی ہے، خالو یا پھوپھی ہے یا پھوپا ہے، ماموں ہے یا پھر مامی ہے، ساس ہے، سسر ہیں، سالے ہیں، داماد ہے، یا سوتیلے باپ ہے، سوتیلی ماں ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر اپنے داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن بیٹی کو نہیں، بیٹی تو فروع میں داخل ہے، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں بلکہ داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنے داماد کو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ داماد اس رقم کو لے کر اپنی بیوی کے اوپر یعنی زکوٰۃ دینے والے کی بیٹی کے اوپر خرچ کرے، وہ اور بات ہے، اس لیے کہ اصل لینے والا تو داماد ہے اور وہ ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے نفل ہو جائے گا۔ خیر، داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے اعزاء اور اقارب کا لحاظ کریں، اپنے پھوپھیوں کا، اپنے چچاؤں کا، اپنے خالاؤں کا، اپنے ممانی کا یا ساس سسرے کا، سالوں کا، ان لوگوں کا خیال رکھ کے زکوٰۃ ان کو ادا کی جائے، اس لیے کہ اس سے رشتے میں گویا کہ محبتوں میں اضافہ ہوگا اور تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ کہنے ضروری نہیں ہے کہ یہ میں جو مال دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا دے رہا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں، دل میں نیت کافی ہے۔
بغیر نیت کیے کہ ان کے پاس کوئی ہدیہ یا تحفہ یا کوئی سامان یا روپیہ بھیجا دیں، ان کی ضروریات کی بھی تکمیل ہو جائے گی اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بلا کہے کہ ان کے پاس یہ روپیہ یا پیسہ زکوٰۃ کا بھیجا دیا جائے، ان کی ضرورت میں کافی آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزیزوں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، اور دوسرا لوگوں اپنے اعزاء و اقارب کے بعد دوستوں کا اور پڑوسیوں کا حق ہے۔ دور دور لے جا کر زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن دوست جو غریب اور محتاج ہے اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اپنے ایسے دوست کا خیال رکھو جو واقعتاً محتاج ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، ایسے دوستوں کو پہلے دو، پہلے رشتہ دار کو، پھر دوست کو، پھر پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ پڑوسی تو تڑپ رہا ہے اور وہ سحری اور افطار کے لیے اس کے پاس کھانے کے لیے دانہ تک نصیب نہیں ہے، لیکن یہ دوسروں کو، پورے محلے والوں کو یا پھر باہر کے لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کیے پھر رہے، لیکن پڑوسی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، یا اس کے بعد پڑوسیوں کے بعد اپنے محلے والوں کا، پھر محلے والوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شہر والوں کا، آبادی کا، ان لوگوں کا خیال رکھ کے ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اسی طریقے پر جن لوگوں کے دینے میں دینی نفع زیادہ ہو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ جن لوگوں کو دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ دین میں بڑھوتری ہوگی، دینی نفع ہوگا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ مثلا طالب علم ہیں جو واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے، ایسے طالب علم کو زکوٰۃ دی جائے، یا دین کے داعیوں کو جو دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دین میں لگے رہنے سے دین کا نفع ہے، دین کا فائدہ ہے، لہٰذا ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جائے۔ دین کے کام کرنے والوں کو، مبلغوں کو، داعیوں کو، اور دینی خدمت کرنے والوں کو، مدرسین کو، کام کرنے والوں کو۔ محترم بھائیوں، ان باتوں کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر اس بات کا لحاظ کیا جائے گا تو اللہ بھی خوش ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر حاصل کرتے ہوئے کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو گویا کہ اس کو خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کی بھی خوشنودی حاصل ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشنودی حاصل ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غریبوں کو، محتاجوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کپڑا بنا کر بھیجا دیں رمضان میں، یا پھر اسی طریقے پر راشن بھیجا دیں یا روپیہ پیسہ بھیجا دیں اور ان کو مالکانہ طور پہ قبضہ دے دیا، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بشرطے کہ مالکانہ قبضہ دے دیا جائے، یعنی یہ آپ کے لیے ہم چاول بھیجا دیے، راشن بھیجا دیا، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، کسی کو دے بھی سکتے ہیں، یا خود استعمال کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کپڑا دے دیے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ مالکانہ طور پہ جب قبضہ دے دیں گے تو زکوٰۃ دینے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے، زکوٰۃ کے مصارف یعنی زکوٰۃ کا واقعتاً وہ مستحق ہے بھی کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہو رہی ہے۔ سوچ سمجھ کر بلا کسی تحقیق کے ہر مانگنے والے کو زکوٰۃ نہ دے، بلکہ تحقیق کرے، کم از کم ظاہری صورت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیشہ ور فقیر ہے، یہ پیشہ ور طلب کرنے والا ہے، یا یہ مستحق نظر آ رہا ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کے ان مصارف پر خرچ کریں، اور نہ دینے والوں کو جو ذکر کیا گیا ان سے بچے، اپنے اصول کو نہ دیں، اپنے فروع کو نہ دیں، اور اسی طریقے پر جن افراد کا ذکر کیا گیا ان کو نہ دیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور بھی زکوٰۃ سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ شامل رہیے۔ اگلی نشست میں خواتین کے زیورات سے متعلق مسائل بھی ہیں، اور زکوٰۃ کس اعتبار سے فرض ہوتا ہے، کس اعتبار سے فرض نہیں ہوتا ہے، ڈھیر سارے زکوٰۃ سے متعلق مسائل ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے نشست میں، اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شامل رہیے، دعا کرے اللہ جل شانہ ہم سب کو زکوٰۃ اس کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ The zakat is an annual charge of 2.5% on any surplus wealth. The word zakat can be defined as purification and growth.
It allows an individual to achieve balance and encourages new growth. The principle of knowing that all things belong to God encourages the purification of wealth and the growth of blessings. Zakat is obligatory on all Muslims who are able to do so. It is the personal responsibility of each Muslim to ease the economic hardship of others and to strive towards eliminating inequality in society. Zakat consists of spending a portion of one's wealth for the benefit of the poor and needy.